حاضرین و خواتین، میں آج پھر آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس مجلس حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آ کر تشریف لا کر یقیناً شہزادی کونین سے ہزاروں دعائیں حاصل کی ہیں۔ ایک قطع بی بی خدیجہ کے حوالے سے ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ جب یہ ممکن ہی نہیں فاطمہ زہرا ہونا، جب یہ ممکن ہی نہیں فاطمہ زہرا ہونا، کیسے ممکن ہے بھلا مثل خدیجہ ہونا۔ سلامت رہے جب یہ ممکن ہی نہیں فاطمہ زہرا ہونا، کیسے ممکن ہے بھلا مثل خدیجہ ہونا۔ تھا جسے ملکہ سرکار مدینہ ہونا، تھا جسے ملکہ سرکار مدینہ ہونا، رب سے اعزاز ملا مادر زہرا ہونا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ اب میں اسی کے ساتھ آج کی اس مجلس کی نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے محترم سید قسیم حیدر زیدی صاحب، جو نہ صرف بہت خوبصورت منقبت خوان ہیں بلکہ مرثیے میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ ماشاءاللہ دعوت دے رہا ہوں محترم سید قسیم حیدر زیدی صاحب کو کہ آج کی اس مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں عطا فرمائیں۔ سید قسیم حیدر زیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تعارف کے لیے، اور کوشش کرتا ہوں میں کہ نظامت آپ لوگوں کو جو ہے وہ السلام علیکم قسیم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ اور ابتدا میں گزارش کروں گا میں بانی مجلس جناب سید طاہر شاہ صاحب کا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مجلس جو انہوں نے آج منعقد کی ہے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ ہمیں ذکر حسین، ذکر فاطمہ، ذکر مادر فاطمہ سننے کو ملے گا، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں تلاوت قرآن پاک سے مستفید کریں۔ بالکل، بہت شکریہ جناب طاہر شاہ صاحب پلیز۔ جی بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طاہر بھائی۔ وعلیکم السلام جناب، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ہے آپ کے۔ آپ کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ طاہر بھائی، شکریہ۔ بہت شکریہ طاہر بھائی۔ بسم اللہ جی۔ اور اب میں مدعو کروں گا ڈاکٹر جناب اسد صادق صاحب کو کہ وہ ہمیں آ کے ان کا جو ٹاپک ہے آج کا، دانتوں کے حفظان صحت کے مطابق جو لیکچر ہے وہ اپنا مستفید کریں اس سے۔ ڈاکٹر اسد صادق صاحب پلیز۔ بسم اللہ۔ میرے خیال سے ڈاکٹر اسد صادق صاحب جوائن نہیں کر پائے ہیں ابھی، تو اچھا، قطع پیش۔ میں ایک قطع سنا دیتا ہوں۔ قبلہ اجازت آپ کی؟ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قسم بھائی۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ مولا امام زمانہ کو نسبت اپنی دادی سے، بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ الزہرا سے جب بھی کی جاتی ہے تو بہت ان کو خوشی ہوتی ہے، تو انہی کے حوالے سے، مولا امام زمانہ کے حوالے سے ایک قطع ہے چھوٹا سا۔ بسم اللہ۔ کعبے کا تبسم ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ قسم۔ پھر ایک بار مسلسل
واہ واہ کعبے کا تبسم ہو پھر ایک بار مسلسل پھر ایک بار مسلسل در بننے کو بے چین ہے دیوار مسلسل واہ 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 در بننے کو بے چین ہے دیوار مسلسل. اور حالات حاضرہ کے حساب سے مولا تیرے دشمن کا گلا دیکھ رہی ہے مولا تیرے دشمن کا گلا دیکھ رہی ہے 1200 برس سے تیری تلوار مسلسل کعبے کا تبسم ہو پھر ایک بار مسلسل. اور امام کے لیے، امام علی کے لیے، کچھ لوگ چراتے رہے القاب علی کے کچھ لوگ چراتے رہے القاب علی کے اوقات بتاتی رہی کردار مسلسل اوقات بتاتی رہی. پر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ڈاکٹر اسد صادق صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی انتظار ہے ان کا؟ ڈاکٹر اسد صادق صاحب آپ موجود ہیں؟ ابھی نہیں آئے شاید. نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں لگتا. نہیں وہ آ رہے ہیں جوائن کر اچھا وہ جوائن کر رہے ہیں. جوائن چلے میں اتنے میں ایک خطا اور پیش کر دیں. ایک خطا میں اور پیش کر دیتا ہوں. شکریہ. ماشاءاللہ سلامت رہیں جی. بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد. وعجل فرج آل محمد. اور ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں. ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. خوشی نہ پوچھئے مٹی کو کیا ہوئی ہوگی ہائے ہائے خوشی نہ پوچھئے مٹی کو کیا ہوئی ہوگی اور خوشی نہ پوچھئے مٹی کو کیا ہوئی ہوگی کیا ہوئی ہوگی لحد ملا کے جو خاکے شفا رکھی ہوگی لحد ملا کے جو خاکے شفا رکھی ہوگی اور صدائے سورہ والعصر نے بھی دی ہوگی بنا حسین خسارے میں زندگی ہوگی بنا حسین خسارے میں زندگی ہوگی. اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے.
کہ جی اکرم چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں میں، واہ کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہاں 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 ہوگی، واہ 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 کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہوگی، اور ہمارا نام بھی فہرست میں رقم کر لیں، واہ ہمارا نام بھی فہرست میں رقم کر لیں، حبیب آپ سے مولا نے بات کی ہوگی، حبیب آپ سے مولا نے بات کی ہوگی، سبحان پر اللہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجه. وسلم۔ ایک دفعہ پھر درود بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على اللهم صل محمد على وعلى محمد محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اور اب میں اگر آ چکے ہیں جی آ ڈاکٹر چکے اسد صادق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے ہمیں اپنے لیکچر دانتوں کے حفظان صحت کے حساب سے پلیز کنٹینیو مستفیض کریں۔ فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں بالکل؟ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل دانتوں کی اہمیت ہندوستان پاکستان کے کے سب کانٹیننٹ میں بالکل نہیں، اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے دراصل، کیونکہ خود رسول اللہ جو ہے مسواک استعمال کیا کرتے تھے، اور ماؤتھ جو اورل جسے اورل کیوٹی کہتے ہیں، وہ گیٹ وے ہے ٹو دا ریسٹ آف دا باڈی، بالکل اور منہ میں جو ہے کئی قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم، جسٹ لائک ان یور اسٹمک آلسو، مگر وہ ایک بیلنس رہتا ہے گڈ بیکٹیریا اور بیڈ بیکٹیریا کا۔ جی جی تو اس میں ہوتا یہ کہ جو گڈ بیکٹیریا ہیں وہ ہر وقت جیتے رہتے ہیں، I mean they win all the time, and because of that balance, and but you do need both bad bacteria and good bacteria دونوں۔ اور پھر دانت کی وجہ، مسوڑوں کی وجہ سے بلڈ سٹریم میں جراثیم پھیل جاتے ہیں، اور یہ جراثیم جو ہے سیدھے ڈائریکٹلی ہارٹ کے والوز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مسوڑوں کو صاف رکھنا، مسوڑوں کی صحت کا لحاظ رکھنا، اور مسوڑوں کو کسی قسم کی بیماری نہیں آنے دینا، یہ بہت اہم ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہمارے پاس خود رسول اللہ کی احادیث ہیں، کئی احادیث ہیں جس میں ان کا اصرار تھا کہ مسواک استعمال کرو اور اپنے دانت صاف رکھا کرو بول کے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر ویری کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دی ہارٹ مسل، ٹو دی ہارٹ ویلوز۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز اہم بات یہ ہے کہ دانت کے چاونے سے خود میوہ، آپ کا کیا نام، آپ کے لیور اینڈ آف کورس اسٹمک اینڈ پینکریاز، یہ ہیلدی رہتے ہیں، کیونکہ یو وانٹ ٹو میک شیور کہ دا فوڈ، آپ جو غذا کھاتے ہیں، وہ غذا جو ہے اچھی خاصی صاف، نرم ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پیسی جانی چاہیے اپنے منہ میں، اس سے پہلے کہ وہ پیٹ میں جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی نرم غذا ہو، جتنی پیسی ہوئی غذا ہو، وہ اتنی آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ تو اس کے لیے دونوں لیور اور پینکریاس کے اوپر زیادہ بار نہیں پڑتا۔ تو یہ خود دانت کی اہمیت ہے۔ اور مسوڑوں کی اہمیت یہ ہے کہ مسوڑے بہت قریبی طور پہ بلڈ سٹریم سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ بلڈ سٹریم ڈائریکٹلی ہارٹ کے اوپر چلے جاتی ہے۔ تو دونوں طریقے، دونوں وجہ سے، دونوں وجوہات سے، ایک تو یہ کہ غذا کا چابنا، حضرت علی کا قول ہے کہ 80 مرتبے اپنے دانتوں کو ملا کے چابو، ہر ایک نوالے کو، ہر ایک خرمے کو۔
تو یہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ دانت انسان کی چہرے کی شکل کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر آپ بعض وقت دیکھیں گے کسی کی جو ہے ایک دم ایک انسان اپنی عمر سے زیادہ ضعیف نظر آتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ دانت اگر گر جانے سے یا دانت کا لحاظ نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ ضعیف نظر آنے لگتا ہے. تو یہ چیزیں صحت اپنی جگہ بہت اہم ہے. صحت کے لیے لحاظ رکھنا، ایک تو یہ کہ ہاضمہ، اور دوسرے یہ کہ پھر بلڈ سٹریم اپنا دل کے لیے، یہ چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کی اہمیت اسلام میں شروع سے ہے، آج سے نہیں ہے. اور مسواک جو ہے سب میں پہلا انوینشن ہے کہ جو دانت کے بیچ میں جا کے، جسے آپ آج کہتے ہیں فلاس، اس زمانے میں فلاس نہیں تھا. اب آپ کے پاس واٹر فلاس ہے، دھاگا ہے، اور کئی قسم کے آلے ہیں جس سے آپ دانت صاف کر سکتے ہیں. مگر الحمدللہ ہمارے پاس انہی آلوں کی جگہ یہ مسواک تھا جو یہ سب آلوں کا کام کرتا تھا اس زمانے میں. تو اسی وجہ سے اور پھر غذا کو جب تک برابر سے چابے نہیں، پیسے نہیں، اس کا ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں ہماری احادیث میں ہیں، اور خود صرف احادیث نہیں بلکہ یہ سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. یہ چیزیں بہت سنت ہے. تو یہ چیز مختصر سے ہے، آپ لوگوں کو میں اطلاع دوں. اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ کے بھی دانت صاف کیا جا سکتے ہیں. آپ برابر برش کر سکتے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا اس میں. اور پھر خاص طور پہ روزے میں ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے منہ میں سے ایک بو آنے لگتی ہے. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ کم از کم برش کیا کریں، مگر رنس کیا کریں اپنا رنس یا ماؤتھ. اور سب میں بہترین چیز جو ہے اور آسان، وہ ہے وارم سالٹ واٹر. 1 گلاس لوک وارم پانی ڈال کے اس میں 1 چمچ نمک ڈال کے، اف یو رنس یور ماؤتھ ونس اے ڈے بفور یو گو ٹو سلیپ، سونے کے پہلے، تو اٹ ول ریئلی پروٹیکٹ یور گمز ایز ویل ایز پروٹیکٹ یور ٹیتھ. یہ مختصر سی ایک میری جاہلانہ نہیں ہدایت ہے نہیں آپ لوگوں ڈاکٹر کے لیے. صاحب، نہیں ڈاکٹر صاحب، زبردست، بہت ماشاء اللہ، شکریہ، ماشاء بہت اللہ بہت سے شکریہ. بہت 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 شکریہ. سلامت رہیں، سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ. سلامت رہیں بہت ڈاکٹر صاحب. شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ تھے جناب ڈاکٹر اسد صادق صاحب، اور ماشاء اللہ سے بے انتہا خوبصورت گفتگو، اور مومنوں کی صحت کے حوالے سے بہت ضروری ہے. یہ بھی عبادت ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اصلاح کی جائے، لوگوں کے لیے مصلح قوم ہوں. اور ڈاکٹر اسد صادق صاحب ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ہر آدمی، ہر مومن کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے دوسرے مومن کی مدد کی جائے جس بھی حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم سب کو آگاہی دینے کے لیے اس بات سے. اب میں دعوت دوں گا جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب کو کہ وہ ممبر پہ ممبر افروز ہوں اور خطابت آج کے مجلس کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا، مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله كما هو كان منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بي إذ كفر بالناس وصدقتني إذ كذب الناس وواساتني
بما لها اذ حرمني الناس. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. عزیزان گرامی، آج کی مجلس جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ شہزادی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن بہت قریب ہے، اور 10 تاریخ میں آپ کی وفات ہے. پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل کی تلاوت کی التماس کروں گا کہ آپ آج کے جو بانی مجلس ہیں ان کے مرحومین کی روح کو پڑھ کر کے اصال فرما دیں. اللهم صل على اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ مجلس محترم جناب سید طاہر شاہ صاحب کے مرحومین کی روح کو اللہ آج کی مجلس کا ثواب اصال فرمائے، آمین. اور ان کی مغفرت فرمائے، الہی آمین. اور خدا عالم تمام مرحومین کو جوارے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرمائے. الہی آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے جو منسوب ہے آپ کی طرف ارشاد فرمایا، آمنت بی اذ کفر بالناس. جناب ختیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ انکار کر رہے تھے. جی. واہ. انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا. آئے. یہ ایک حدیث جناب ختیجۃ الکبریٰ کی کے فضائل کے لیے اور شہزادی ملکۃ العرب کے لیے، ملکۃ العرب کے لیے ان کی فضیلتوں کو بیان کر لیے کہ اور تمام ازواج سے مستثنا کرنے کے لیے کافی ہے. بے شک. یعنی ساری ازواج ایک طرف، وہ پھر بھی ہم پلے جناب ختیجۃ الکبریٰ نہیں ہو سکتی، بے شک. نہیں ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ جو کارنامے اور جو قربانیاں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دی ہیں، ویسی قربانیاں پیغمبر کی کسی اور زوجہ نے نہیں دی. تو پہلی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری کتابوں میں ہو، بلکہ برادران اہل سنت نے بہت ساری حدیثوں کو نقل فرمایا ہے، اور اس میں سے برادران اہل سنت نے جو روایات بیان فرمائی ہیں اہل سنت سے، میں ایک دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی یہی روایت آمنت بی اذ کفر بالناس، اور اس کتاب کو مسند احمد نے اور مستدرک اعلیٰ نے، ان دونوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کہ یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے. یعنی برادران اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب ختیجۃ الکبریٰ ہے. جب لوگوں نے پیغمبر کا انکار کیا، سب سے پہلے تصدیق جناب ختیجۃ الکبریٰ نے کی ہے پیغمبر کی خواتین میں، اور اپنے مال میں سب سے پہلے مدد جناب ختیجۃ الکبریٰ نے کی ہے. اب جب سب سے پہلے ہیں تو پہلے کو کہتے ہیں سابق، اور قرآن نے اس کا تذکرہ یوں کیا، السابقون السابقون اولئک المقربون. جو پہلے ہیں وہ پہلے ہیں، وہی قریب بھی ہیں. واہ واہ. بے شک. ماشاء اللہ. صحیح ہے. اگر آپ ایسے دیکھیں گے نتیجتاً جب انشاءاللہ انسان کا نتیجہ نکالا جاتا ہے تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو انسان پہلے ہے وہ پہلے ہے، اور وہی قریب بھی ہے. تو شہزادی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب سے قریب ہیں اور سب سے نزدیک ہیں پیغمبر اسلام سے. جب پیغمبر سے نزدیک ہیں خواتین میں تو پھر اللہ سے بھی قریب ہیں، ظاہر سی بات ہے. ایک بات. دوسری روایت صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی. صحیح بخاری نے کتاب المناقب میں لکھا، اور صحیح مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ میں لکھا، اور وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ
روایت کرتے ہیں، میں ان کا نقل کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ جبرائیل نبی اکرم کے پاس آئے اور فرمایا کہ خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیں. ہائے یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے حضرت خدیجہ کو بر بنائے یہ روایت سلام پہنچایا ہے. بشر خدیجہ بنت بیت، بشر خدیجہ بیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. دیکھیے دوسری حدیث میں آپ کی خدمت پیش کر دوں. پہلی تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی سلام والی، دوسری یہ ہے کہ خدیجہ کو جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیں جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی مشقت ہوگی. کمال نہیں ہے؟ واہ 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 واہ. یعنی کہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جبرائیل کے ذریعے سے بشارت دی جا رہی ہے، اے پیغمبر تم بشارت دے دو خدیجہ کو، اور وہ خدیجہ کا محل ایسا ہوگا کہ جہاں نہ کوئی وہاں شور ہوگا اور نہ کوئی مشقت ہوگی، اور وہاں وہ موتیوں کا محل ہوگا. اب جتنے قیمتی موتی ہوں گے اللہ کے یہاں، ان اللہ موتیوں اکبر. کے ذریعے سے وہ محل بنایا گیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے دو شخصیتیں اسلام میں ایسی ہیں، دو شخصیتیں جن کے لیے اسی دنیا میں بشارت دی گئی ہے جنت کی. ایک جناب خدیجہ کو بشارت دی گئی کہ جناب خدیجہ کا محل، اور دوسرا بشارت دی گئی ہے علی کے چاہنے والوں کو. ہاں 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 ہاں. جو واہ علی واہ سے واہ. محبت رکھے گا اس پہ ہائے جنت ہائے. واجب ہو جائے گی. واہ واہ واہ. کمال نعرہ نہیں ہے؟ حیدری. یا یا علی علی. حیدر. ملاحظہ فرمایا آپ نے. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ، ابھی میں ذرا سی روایات آپ کی خدمت میں دو چار پیش کر دوں. تیسری روایت جو کہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اس کا حوالہ موجود ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خیر و نسائها مریم بنت عمران و خیر و نسائها خدیجہ بنت خویلد. اپنے زمانے کی بہترین عورتوں میں، اپنے زمانے کی بات ہو رہی، سب عورتوں میں نہیں، اپنے زمانے کی، اپنے زمانے کی بہترین عورتوں میں مریم بنت عمران تھی، اور اس امت کی بہترین عورتوں میں خدیجہ بنت خویلد. واہ 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 واہ. دیکھیے حدیث کی اللہ جی کرتے ہیں. اپنے زمانے کے اعتبار سے مریم کے زمانے میں، سلام اللہ علیہ کے زمانے میں، جناب مریم سلام اللہ علیہ سے افضل کوئی خاتون نہیں ہے. بے شک. اور امت پیغمبر میں جناب خدیجہ سے بہتر کوئی خاتون نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. یہ حدیث، بے اس شک. کو صحیح بخاری نے بھی لکھا، صحیح مسلم میں بھی لکھا، ہم تو کتاب سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یعنی جناب مریم کے زمانے میں جناب مریم، اور جناب خدیجہ کے زمانے میں ان کی امت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ. امت کا لفظ آیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں جناب خدیجہ کے لیے، آل کا لفظ نہیں آیا، ورنہ آل میں تو پھر فاطمہ زہرا سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں. واہ 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 واہ. لیکن لفظ ہے ان کی امت سبحان میں. اللہ سبحان تو اللہ. اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کہاں رکھا ہے؟ جہاں جناب مریم ہے. یا علی یا علی واہ یا علی. واہ واہ واہ. جملہ ذرا سا توجہ کیجیے گا دان گرامی. یعنی جہاں خیر نساء کی فہرست بن رہی ہے، تو جہاں جناب مریم خیر النساء میں ہے، وہیں پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ واہ واہ. خیر النساء ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان جی جی. اللہ وہیں سبحان اللہ. جناب خدیجۃ الکبریٰ خیر النساء ہے. واہ 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 اور واہ. یہ خیر النساء کا سلسلہ اس طرح سے بڑھا کہ اللہ نے خیر النساء کی بنیاد پر حضرت مریم کو ایسا بیٹا عطا فرمایا جو معصوم بنا، اللہ عجیب. اور جناب سبحان اللہ. خدیجۃ الکبریٰ کو ایسی بیٹی عطا فرمائی جو معصومہ بنی. سبحان اللہ. چاہ رہا ہوں جانے گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ. معصومہ بنی. یعنی وہ خیر النساء اپنے زمانے میں تھی تو اللہ نے عیسیٰ عطا فرمائے، اور یہ خیر النساء اپنے زمانے میں تھی تو جناب فاطمہ الزہرا اللہ نے انہیں عطا فرمائی. لیکن دونوں ایک فرق کے ساتھ، مریم کا بیٹا ماموم بنے گا، خدیجہ کا نواسا امام بنے گا. واہ 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 اللہ. واہ. واہ واہ. واہ 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 نعرہ واہ. تکبیر، اللہ اکبر. اکبر. نعرہ رسالت، یا یا رسول اللہ. رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. علی حیدر. اب یہ ایک روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں
پیغمبر کی آخری زوجہ نئی نویلی دلہن سے بھی پیش کر دوں، اور اسے صحیح مسلم نے لکھا ہے، میں آج روایتیں لایا ہوں صحیح مسلم نے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا ختیجہ پر کیا، میں نے کسی اور زوجہ پر، کیوں بھائی؟ حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ نبی ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں، انی قد رزقت حبہا، ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم کیا روایت ارشاد فرمائی ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ہے انی قد رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت رزق میں عطا کی گئی ہے، ہاں ہاں پیغمبر ہاں ارشاد ہاں فرماتے ہیں، ہاں یعنی جناب واہ خدیجہ واہ واہ الکبریٰ واہ، سلام اللہ علیہا کی محبت رزق رسول میں ہے، اللہ مجھے اکبر، ان کی اللہ اکبر، محبت عطا کی گئی ہے، مجھے ان کی محبت دی گئی ہے، تو پھر دینے والا کون ہے پتہ لگاؤ، پیغمبر کو کوئی دے رہا ہے تو وہ ہے کون جو انہیں رزق میں دیا جا رہا ہے، رزق میں دیا گیا، کوئی معمولی شخصیت کا نام جناب خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے ذان گرامی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ پہلی خاتون ایمان لانے والی، انہوں نے رسول اللہ کی سب سے مشکل وقت میں مالی مدد فرمائی، اللہ نے خود انہیں سلام بھیجا، کتنا بڑا کمال ہے، دیکھیے اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور وہ جنت کی عظیم خواتین میں ہیں، بے شک، جنت کی وہ عظیم خواتین میں ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کون ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ؟ اب ذرا سا میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔ پہلی زوجہ محترمہ پیغمبر کی جناب خدیجۃ الکبریٰ، میں اس بحث میں تو جاتا ہی نہیں کہ آیا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی کتنی عمر تھی، کوئی کتنی بھی عمر مانو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا جو زلیخا کو جوانی پلٹا سکتا ہے، واہ جی واہ، کیا بے شک، کیا کہ سبحان اللہ، دیکھیں میں کیا جملہ دینے جا رہا ہوں، جی جی وہ جی خدا جو یوسف کے لیے جناب جناب زلیخا کو جوانی پلٹا سکتا ہے، تو کیا وہ فخر یوسف کے لیے فخر زلیخا کو نہیں پلٹا سکتا؟ ہاں بے ہاں شک، ہاں ہاں، واہ جی واہ، واہ واہ جی واہ، ماشاء اللہ دیکھیں واہ یہ ماشاء واہ جملہ واہ واہ، آج تک میں نے کہیں مجلس میں نہیں پڑھا، پہلی بار مجھے اسی وقت میرے ذہن میں الہامی کیفیتوں میں آیا ہے، ماشاء اللہ، اللہ، اسی وقت، یعنی یہ برکت ہے اردو الحمد للہ، فاؤنڈیشن کی کہ میں اپنی جد ماجدہ کے لیے فضیلت کا جملہ آیا ہے۔ ماشاء کیا اللہ، وہ کہنے خدا، خدا، وہ خدا جو خدا جو زلیخا کو جوانی پلٹا سکتا ہے، بے جوانی میں شک، پلٹا سکتا ہے، اور وہ بھی یوسف کے لیے، تو جو فخر یوسف ہو، ہائے جو ہائے، فخر زلیخا ہو، توجہ چاہا، اس واہ کے واہ لیے واہ، کیا اس کو نہیں پلٹا سکتا؟ بے شک، واہ، بے کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، آپ ذرا سا ادھر اندازہ لگائیے گا۔ دوسری بات، عمر سے متعلق لوگ بات کرتے ہیں، بھئی عمر کا جہاں تک بھی تعلق ہے تو انسان کو اپنی اپنی تاریخ کا اعتبار ہے، اپنی اپنی تاریخ معتبر ہے ان کے نزدیک۔ ہماری تاریخ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس نہیں تھی، 25 برس تھی، ہماری تاریخ اپنی بے ہے، شک، اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 برس ہے۔ بے شک، اب منسوب ہے کہ جناب خدیجہ کے لیے جو بشارت دی گئی ہے کہ جنت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا محل موتیوں کا ہوگا، ٹھیک ہے، نہ کوئی شور کرنے والا ہوگا، نہ کوئی وہاں مشقت ہوگی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت میں صرف جوان جائیں گے، رائٹ، ہاں 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 ہاں، جی واہ، بھائی واہ جنت واہ میں واہ، صرف جوان جائیں گے، ملاحظہ فرمائیو، تو وہ خدا جنت میں جوان کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے طاقت رکھتا ہے، وہ اپنے حبیب کے لیے خدیجہ کو جوان نہیں بنا سکتا۔ ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کمال ہے سبحان لوگوں اللہ، کا، نہ سبحان معلوم لوگ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، خدا کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ بھئی حالت سیام میں منسوب ہو کر کے روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو وہ خدا، وہ جناب خدیجہ۔ اور تیسری رائے سنیے جو روایات میں منسوب ہے، کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں میری شادی خدیجۃ الکبریٰ سے ہوگی۔ واہ، ہاں 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 او ہائے کمال کی ہائے، روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کا قاعدہ ہے، جی آج تک دنیا میں امت میں کوئی مومن ایسا نہیں ملا، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں مجلس میں، اس درس کے اندر آن لائن میں ان کی خدمت پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم ہمیں آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملا
جو یہ کہتا ہو پروردگار میری اس بیوی کو جنت میں بھی بیوی بنانا. توجہ چاہ رہا ہوں مجھے بھائی. لیکن کمال جناب خدیجہ ہے، پیغمبر نے دعا کی ہے، آئے اللہ آئے آئے، اکبر، اللہ اور اکبر. سند دی ہے کہ خدیجہ میری بیوی جنت میں بھی بنے گی. کیا بات تو اس کا سبحان مقصد اللہ، ہے خدیجہ کسی حور سے کم نہیں ہے. سبحان واہ اللہ واہ ماشاء اللہ، واہ. سبحان یہ تو اللہ، واہ روایات پڑھ رہا ہوں نا میں، بے شک. یہ تو میں روایات پڑھ رہا ہوں، منسوب ہے زان گرامی. بہت دیر اس کے اوپر میں گفتگو کر سکتا ہوں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے. اگر میں وہاں آیا تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچا تو وہ روایات میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے بارے میں، سب سے پہلے انسان کا اگر وقار بڑھتا ہے تو دو چیزوں سے. جی ایک وقار بڑھتا ہے انسان کا عبادت کی وجہ سے، سبحان اللہ، اور ایک وقار بڑھتا ہے معرفت کی وجہ سے. معرفت کی وجہ سے، بے شک دیکھیے دولت کی بنیاد پر لوگوں کے وقار نہیں بڑھتے، نہیں، ملاحظہ بے شک، فرمائیے گا. بالکل نہیں، عبادت اور معرفت الہی کی بنیاد پر وقار بڑھتے ہیں. حقیقت، بے شک. جب ابن نوفل آئے ہیں، ورقہ ابن نوفل، اور کہا ہے شادی کیوں نہیں کرتی ہو اے میری چچی آزاد بہن، اللہ، تمہاری عمر ہو چکی ہے، تمہیں شادی کرنی چاہیے. تو ہم، آپ نے ایک مرتبہ جواب دیا، وہ بھی مسکرا کر کے، جب وقت آ جائے گا تو یہ کام بھی ہو جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. تو ورقہ ابن نوفل نے ایک مرتبہ پیشکش کی. پیشکش کی کس کی؟ پیغمبر اسلام کی. تو آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے قبول فرمایا. اب آپ مجھے بتائیے، نہ تو خدیجہ نے دیکھا تھا، جی نہ خدیجہ اس وقت مسلمان تھیں. توجہ چاہ رہا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیے گا. ابھی اعلان رسالت ہوا نہیں تھا. جی، لیکن یہ خدیجہ الکبریٰ کو معرفت کس نے دی تھی؟ اللہ، اللہ واہ. کس معرفت کے کس مقام پر تھی رسول اللہ کے لیے؟ واہ، اگر ملتا بھی ہے تو وہ واقعہ ملتا ہے کہ تجارت کے لیے بھیجا تھا، سایہ نہیں تھا، سفر کر رہے تھے، اس مال میں زیادہ برکت ہوئی. تو وہ تو بہت سارے واقعات ہیں، میں اس میں تو جاؤں گا نہیں ورنہ میرا وقت نکل جائے گا. مکے میں بھیجا تھا، ابو طالب کے ساتھ میں گئے تھے، اس سال اتنی برکت ہوئی، کسی سال اتنی برکت نہ ہوئی. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے وہ سارے واقعات سنے، اور سننے کے بعد میں ایک مرتبہ ورقہ سے کہا اور سنا اور سنا اور بتا کیا کیا ہوا. ورقہ نے پڑھنا شروع کر دیا، غلام نے پڑھنا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دیا. اب خدیجہ نے کہا اگر کوئی اس لائق ہے کہ خدیجہ کا ہمسر بنے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، اللہ. سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. معرفت محمد کہاں وآل سے آئی؟ محمد صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی محمد علی وعجل محمد فرجہ. وآل محمد محمد. بھائی یہ والی معرفت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کہاں سے آئی؟ یہ معرفت الہامی کیفیت تھی جو پیغمبر کی زندگی کو دیکھ کے ہو رہی تھی. بے تو شک، پہلا مقام ہوتا ہے معرفت کا، دوسرا مقام ہوتا ہے عبادت کا. عبادت اور کا، اس وقت عبادت میں نماز نہ تھی، اللہ، اللہ، روزہ اللہ نہ تھا، اکبر. حج نہ تھا، خمس نہ تھا. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سارے احکام نہیں تھے. اس وقت عبادت میں صرف تھی توحید پروردگار. ماشاء سبحان اللہ، علی علی علی، دیکھیں علی، بہت ماشاء دور اللہ. سے میں لایا ہوں. اللہ، اس وقت معرفت کا معیار تھا صرف توحید پروردگار. واہ تو واہ، آپ ایک خدا پر ایمان رکھتی تھیں اور واہ، بتوں کی عبادت سے دور تھیں. دور تو تھی، سبحان عبادت سے دور ہو اور ایک خدا پہ ایمان رکھے، وہی زوج رسول بننے کے لائق تھی. لائق تھی، سبحان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر. اکبر. نعرہ رسالت، یا یا رسول رسول اللہ. اللہ. نعرہ یعنی حیدری. یا علی. علی حیدر. ماشاء اللہ، یعنی وحدانیت پروردگار پر اعتقاد رکھنا، بے شک. بتوں سے دور رکھنا. جناب خدیجۃ الکبریٰ اس مقام پر فائز تھیں. اب آپ ملاحظہ فرمائیے، پہلا مسئلہ جناب کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کہ توحید الہی پر استقامت، اور جی، دوسرے مسئلے میں اطاعت اور معرفت رسول اور معرفت الہی پر استقامت. دوسرے مسئلے میں نماز اور ذکر الہی. جب محمد پر وحی نازل ہوئی، توجہ چاروں، اللہ صلی علی محمد وآل محمد، جب پیغمبر پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے خواتین میں اقرار کیا، اور آپ کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی.
یعنی سب سے پہلی شخصیت خواتین میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی تصدیق کی۔ تو اب عبادت کے مرحلے میں بھی آپ دیکھیں گے تو امت میں سب سے پہلی عابدہ ہے جو پیغمبر کے ذریعے پیغمبر پہ ایمان لا کے اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے دیکھا جانے گرامی دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز سنیے، شیب ابی طالب کی سختیوں میں آپ نے بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا۔ جو ریشموں کے پردوں میں رہنے والی ہو، جو دبیج کے پردے جہاں پائے جاتے ہوں، جہاں مخمل کے گدے پائے جاتے ہوں، جہاں جن کے اونٹوں کے کھوٹے لوگ بتاتے ہیں کہ سونے کے ہوں، جن کی رسیاں سونے کی ہوں، جن کی کنیزیں سونا پہنا کرتی ہوں، جو اتنی مالدار خاتون اپنے زمانے کی سب سے بڑی لیڈی اس زمانے میں، فرسٹ لیڈی رہی ہو اپنے زمانے میں، پہلی خاتون رہی ہو، وہ شیب ابی طالب میں پیغمبر کی محبت میں، پیغمبر کی اطاعت میں کبھی درخت کے پتے کھا رہی ہوں، کبھی درخت کی چھالیں کھا رہی ہوں، کبھی درخت کی جڑیں کھا رہی ہوں۔ اس سے بڑا صبر اور استقامت کیا ہوگی؟ بھئی یہ شیب ابی طالب کیا تھا؟ شیب ابی طالب کے میں ذرا سا ایک لمحے میں بات کرنا چاہتا ہوں شیب ابی طالب کے بارے میں۔ شیب ابی طالب مکہ مکرمہ کے قریب ایک کھائی تھی، ایک گڑھا سا تھا جو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب کی ملکیت اور نگرانی میں تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، شیب ابی طالب تھا، شیب ابو لہب نہیں تھا، شیب ابو جہل نہیں تھا۔ یعنی اسلام نے اگر پرورش پائی بھی ہے تو شیب ابی طالب میں پائی ہے، شیب ابو سفیان نہیں تھا۔ علی ارے بہت دور جا سکتا ہوں میں، اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ جب اسلام کی دعوت عام ہونے لگی اور قریش نے مخالفت شدت سے اختیار کر لی تو انہوں نے رسول خدا اور آپ کے خاندان کا سماجی معاشی بائیکاٹ کر دیا کہ بھائی اس پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس محاصرے کا مرکز یہی گھاٹی بنی جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ پس منظر کیا تھا اس کا؟ بنی ہاشم، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ قریش کے سرداروں نے دباؤ، دھمکی، ظلم کے بعد ایک تحریر معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا کہ بنی ہاشم سے نہ خرید کرو، بنی ہاشم سے نہ فروخت کرو، بنی ہاشم سے نہ نکاح کرو، بنی ہاشم سے نہ رشتہ داری کرو۔ اپنے گمان میں تھے ارے تم سے بنی ہاشم نکاح اور رشتہ کریں گے کیا؟ بنی ہاشم تمہاری غذاؤں کے محتاج ہیں کیا؟ جن کے لیے اللہ اپنے دروازے کھول دیتا ہو، جن کے لیے اللہ نے دیوار میں شگاف کیا ہو، جن کے لیے اللہ نے جنت سے کھانے برسائے ہوں، جن کے لیے جنت سے کھانے آئے وہ تمہارے محتاج ہوں گے؟ یہ تو کائنات والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارا صبر اور استقامت کتنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہی تو بائی کاٹتا تھا، نہ سماجی میل جول ہوگا، اور یہ معاہدہ کعبے میں لٹکا دیا۔ نتیجتاً رسول آپ کے چچا ابو طالب، توجہ چاہ رہا ہوں، نتیجتاً رسول اور آپ کے چچا ابو طالب اور بنی ہاشم کے افراد کو مکے کی اسی گھاٹی میں پناہ لینی پڑی، اسی جگہ شیب ابی طالب میں، اور 3 سال تقریباً 7 سے 10 بیست تک یہ محاصرہ جاری بھی رہا۔ خوراک کی شدید قلت وہاں رہی، بچے بھوک سے وہاں بھی لگتے رہے، اشیاء ضرورت خفیہ طور سے وہاں پہنچاتی گئیں، لیکن اس کے اندر عزیزان گرامی، اس کے اندر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا صبر و استقامت کتنا عظیم تھا۔ کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کی پیشانی پر بل نہ پڑا۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مرحلہ ہے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں زان گرامی جب یہاں پر آیا بات کو کرتے ہوئے تو صبر و استقامت، اب چوتھے مرحلے میں ایک لفظ اور پیش کر دوں، ایثار اور قربانی۔ آپ نے اپنی جان، مال اور عزت سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔
اور تجارت کے تو نمایاں پہلو تھے آپ کے، وہ تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. میں اس جی وادی میں نہیں جانا چاہوں گا کہ اس وادی میں جا کر کے آپ حضرات کا وقت لوں، لیکن میں ہاں ایک دو جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں کے معصوم کی زبانی سے ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد محمد وآل وآل محمد. محمد وعجل وعجل فرجہم واہلک اداہم. اب آپ اس سے ذرا سا اندازہ لگائیے جناب خدیجۃ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی فضیلتوں کا. دیکھیے اذان گرامی، امام معصوم علیہ السلام کی جانب سے جو زیارات آئی ہیں، جو منسوب ہیں، اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زیارت وارثہ ہوئی، زیارت امام حسین علیہ السلام ہوئی. یہ تمام زیارات جو ہیں وہ معصومین کی زبانی پڑھی گئی ہیں، ہم تک تعلیم ہوئی ہیں. زیارت وارثہ میں بالخصوص ایک جملہ معصوم کا ملتا ہے، اشہد انک کنت فی اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. جی ماشاء یہ اللہ. اصلاب شامخہ یعنی بلند صلب، اور یہ ارحام مطہرہ یہ کون ہے بھائی؟ واہ واہ سبحان اللہ یہ سبحان کون ہے؟ کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ جی اچھا چلیے یہاں بھائی دوسرا مسئلہ، زیارت وارثہ میں امام حسین کے لیے خطاب ہوتا، آپ پر سلام محمد مصطفیٰ کے بیٹے، آپ پر سلام علی مرتضیٰ کے بیٹے یا ان کے وارث، آپ پر سلام فاطمہ زہرا کے بیٹے، آپ پر سلام خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے. ہائے ہائے ہائے. جی آپ غیر معصومین میں معصومین کی فہرست میں آ کر کے بتا رہی ہیں. توجہ چاہا. واہ واہ واہ. دیکھیں جہاں معصومین کا تذکرہ ہو رہا ہو ہائے ہائے. وہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہو رہا. مجھے وقت نے اجازت نہیں دی کہ میں اس سے آگے آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا. کتنا بڑا مقام ہے جہاں اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ، جہاں معصومین کا تذکرہ، وہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. میں مانتا ہوں بھی شعر میں آپ سن رہے تھے، آپ نے پڑھا ابھی اشعار میں آپ حضرات سن رہے تھے کہ آپ معصومہ نہ تھیں لیکن کسی معصومہ سے کم بھی نہ تھیں. بے شک. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یعنی آپ ایسی معصومہ، بلفظ اصطلاح نہیں پیش کر رہا، بلفظ لفظی پیش کر رہا ہوں، یعنی آپ اتنا اپنے دامن کو آپ نے بچایا تھا کہ آپ کا لقب ہی قبل از شادی، شادی سے پہلے آپ کا لقب طاہرہ پڑ چکا تھا. یہ جملہ میں نے بڑا قیمتی آپ کی خدمت میں پیش کیا جانے گرامی. یعنی شادی سے پہلے جو بی بی طاہرہ ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. تو طاہرہ غیر مطہرہ سے شادی نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتے. یعنی کوئی طاہرہ غیر مطہر سے شادی نہیں کرے گا. تو پھر کہاں سے کہتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے شادی ہو چکی تھی؟ ہم نہیں مانتے اس کو، تاریخ کہا کرے لکھا کرے، ہم اس بات کو نہیں مانتے. اور وہ بھی ایسی خاتون کائنات کی. اب میں دو جملے پڑھ کے، اور بہت وقت ہوتا ہے، اگلے ہفتے اگر وقت ملا اور مناسبت رہی تو میں آپ کی خدمت میں کچھ جملے شاید پیش کروں. زان گرامی، وہ شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ جس نے اتنی سختیاں برداشت کی ہوں، اتنی مصیبتیں برداشت کی ہوں، جو ملکۃ العرب کہلاتی ہو، جو اتنی بڑی خاتون ہو اپنے زمانے کی، اس کا زمانہ جو آخری زمانہ ہے جب وہ دنیا سے جا رہی ہے، تو نجم الحسن صاحب قبلہ نے لکھا کہ جناب فاطمہ زہرا تدور حولہا، آپ کے بستر کے چاروں طرف گھوم رہی تھیں اور آپ گریاں کر رہی تھی شہزادی. میں یہاں پر بھی اس جملے کو روک کے اس سے آگے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے مصائب میں جملوں کو پڑھا، ان کی مناسبت سے روزے کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا اور دنیا سے آپ رخصت ہو گئیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو قبرستان جنت المعلیٰ میں جب دفن کر کے آپ آئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں نماز جنازہ تو نازل ہوئی نہیں تھی، جب دفن کر کے آئے ہیں تو عزیزان گرامی کیا دیکھا رسول اللہ نے کہ صحن خانہ میں جناب فاطمہ دو طواف کر رہی ہیں اور اپنے
اپنے بابا کو آتی دیکھ کر کے آپ نے کہا بابا میری مادر گرامی کہاں چلی گئی؟ آپ نے آواز دیا بیٹی صبر کرو، آپ کی مادر گرامی جنت میں موتیوں کے محل میں ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت زہرا کو تسلی دی، عزادارو آپ خود جانتے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی اس مجلس میں ہوں گی، وہ بھی جانتی ہیں کہ ایک بیٹی کو ماں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور وہ بھی فاطمہ زہرا جیسی بیٹی، اور جس کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہو، میری شہزادی پر کیا گزری ہوگی، اور کوئی زیادہ سن بھی نہیں ہے جناب فاطمہ تو زہرا کا۔ شاید شہزادی جناب فاطمہ زہرا سوچتی ہوں گی اب میری اماں نہیں ہے، میں اپنی باتیں کس سے کروں گی؟ اللہ اکبر۔ لیکن ہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد رسول اللہ نے تسلی دی، رسول اللہ نے تشفی دی، جناب فاطمہ الزہرا کو بتایا لیکن ایک بیٹی ایسی بھی تھی۔ سرزمین مدینہ میں 2 بیٹیوں کا واقعہ ملتا جب ان کی ماں دنیا سے گئی۔ اے بی بی فاطمہ زہرا، جب جناب فاطمہ زہرا دنیا سے گئی، زینب ام کلثوم اپنے بابا کو دیکھ کے رویا کرتی تھی، بابا ہماری ماں فاطمہ زہرا لو آزادارو یتیم ہو گئی، پیغمبر کی بیٹی جناب خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہوئی۔ ہائے خدیجۃ الکبریٰ، ہائے فاطمہ زہرا، الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، الہی سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ما تبع السوء۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، ماشاء جزاک اللہ۔ اللہ جی، ماشاء اللہ جی، السلام علیکم۔ اللہ سلامت رہے۔ ماشاء جزاک میں اللہ۔ چاہوں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب اللہ، خوش دعا رکھیے۔ کروائیں اور اس کے بعد زیارت۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ جی السلام۔ بسم وعلیکم اللہ، السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں ذکر خلیل کو بہترین مضمون زیارت کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین مجلس ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی سید طاہر شاہ صاحب بے شک، اور ان کے اہل کے خاندان کے مرحومین کی جانب سے بے شک۔ کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور جس کا کوئی باقی نہ رہا ان کی طرف قربت ماشاء اللہ، سلامت رہے ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ جی۔ آمین۔ السلام علیکم یا ام حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا من جعل اللہ نسل النبوہ فی بیتہا، السلام علیکم یا مخزن الایمان والیقین، السلام علیکم یا مثال الوفاء والاخلاص، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین واولاد وعلی علی بن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علیم ابن موسی الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک سبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک الہی وسهل آمین، اللہ تعالی مخرجک وظہور، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ اللہم ماں کل ولی حجات حسن حسن صلواتک صلواتک علیہ علیہ الابائی فی هذه الساعة وفي كل کل ساعة ساق وليا ولیم وحافظا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا برحمتک ارحم یا ارحم الراحمین. الراحمین. اللہ سب کے عبادات قبول فرمائے. الہی آمین. آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی، ڈاکٹر صاحب سلامت رہے، صاحب مولا پاک بہت کا شکریہ. حفظ و امان میں رکھے آپ کو. ماشاء اللہ جی. آمین. اب اللہ میں چاہوں گا بانی مجلس سید طاہر شاہ صاحب ایک دفعہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہنا چاہیں تو پلیز. جی جی بسم اللہ جی. السلام علیکم یا علیہ السلام. مدد السلام. میں اپنے سب بھائیوں اور بہنوں کا، مولانا صاحب سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جن نے جناب اللہ آ کے پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام سرکار کی جناب فضیلت بیان کی اور سنی. تو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الہی آمین. میں آپ کے یا وقت کے امام مولا کے اپنے جناب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، آپ کا بھی شکر شکریہ. گزار ہوں. بہت شکریہ طاہر صاحب. اب میں چاہوں گا ایک سورہ فاتحہ تمام بالخصوص بانی مجلس کے تمام مرحومین اور ہم سب کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ اور جناب اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو جناب اللہ مولا پنجتن پاک سے تندرستی دے. جناب جنہوں نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا ہوا ہے اور بانی ہے، اور سب کو فردن فردن مولا پنجتن پاک صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب جناب اللہ ماشاء اللہ جناب اللہ بڑے پیار سے اور مولا کا ذکر جناب اللہ دعا پڑھتے ہیں. تو مولانا صاحب کو بھی جناب اپنے حفظ و امان میں رکھے. جناب اللہ جن کے جناب اللہ منڈے کو اپنے درس بھی دیتے ہیں، اور جناب آج کل بہت کچھ جناب ہم سب سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. مولا پنجتن پاک سب کو اپنے اپنے اینڈ قسیم بھائی کو بھی جناب اللہ بہت اچھا آپ نے نظامت فرمائی. بہت شکریہ محتاج دعا. اللہ پاک سب کو جی فردن فردن اپنے آپ لوگ اپنا سب خیال رکھیں. انشاءاللہ جناب انشاءاللہ تعالی رمضان میں ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. سر صادق صاحب نے بھی بہت مفید جی صادق صاحب نے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے اور بہت مختصر، بہت ہی جامع، اور زندگی تمام اسی میں انہوں نے کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مستند ہر لفظ ان کا. بے شک. اللہ سلامت رکھے ان کو. الہی آمین. اور میری طرف سے ابلا صاحب ایک وہ ہے تحفہ کہ میں نے ایک قرآن ختم کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2 ختم کیے میں نے، 2 اب تک 8 دن کے اندر 2 قرآن ختم کیے ہیں. تو وہ سب کو جتنے بھی ہمارے بانی ہیں اور ہمارے گروپ کے جو ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے بلکہ تمام محبان اہل بیت جو یہاں سے کوچ کر گئے ہیں، ان سب کو میں نے اس کو آپ کو بھی کا ثواب ملے. کروڑوں کو آپ نے کیا ہے، کروڑ گنا آپ کو ثواب ملے. ماشاء اللہ سلطان بھائی ماشاء اللہ جی. اللہ پاک آپ کو جناب اللہ سلامت رکھے. ماشاء اللہ. اب ہم آج کے اس پروگرام کو یہیں جو ہے وہ اس کا اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام میں ملاقات ہوگی مولا نے چاہا تو. اپنا سب خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ جی. فی امان اللہ جی. اللہ پاک. اللہ حافظ. خدا حافظ. شب بخیر. شب بخیر.